اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ دور جاہلیت میں جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر نہیں جانے دیا تھا، خانہ کعبہ کی چابی آج بھی اسی صحابی کے خاندان والوں کے پاس ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتے تھے۔ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہوتی تھی۔ آپ نے کہا، عثمان ذرا یہ دروازہ کھول دو، میں نے اندر جانا ہے۔ تو اس نے بڑے طنز میں ایک مذاق کے انداز میں کہا، چل چل بڑا آیا، چابی دے دو، دروازہ کھول دو، جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے، چابی تمہارے پاس ہوگی۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ پاک میں داخل ہوئے تو بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کو تالا لگا ہوا تھا۔ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ عثمان بن طلحہ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو تالا لگایا اور چھت پر چڑھ گیا۔ شرمندگی سے، اس کو وہ یاد تھا جو اس نے کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی مانگی تو لوگوں نے کہا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس ہے، اور جب لوگوں نے اس کو ڈھونڈا تو وہ خانہ کعبہ کی چھت پر ملے۔ جب ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چابی مانگی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں یہ یقین رکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو میں کعبہ کو پہلے ہی کھول دیتا۔ اس کو یقین نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت علی نے عثمان بن طلحہ سے چابی چھینی اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں اور میرا خاندان حاجیوں کو پانی پلانے کے انچارج ہیں۔ اگر خانہ کعبہ کی چابی بھی ہمیں دے دی جائے تو ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ جب ضرورت ہوگی تو ہم خانہ کعبہ کا دروازہ کھول بھی دیا کریں گے اور بند بھی کر دیں گے۔ اسی وقت حضرت جبریل وحی لے کر حاضر ہوئے۔ یہ واحد آیت تھی جو خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کی طرف لوٹا دو جن سے وہ تعلق رکھتی ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو لوٹا دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، فوراً یہ چابی عثمان بن طلحہ کو لوٹا دو اور نامناسب رویہ اختیار کرنے کی معافی مانگو۔ حضرت علی نے عثمان بن طلحہ کے پاس گئے، انہیں چابی دی اور اپنے رویے کی معافی بھی مانگی۔ عثمان بن طلحہ بہت حیران ہوا اور حضرت علی سے پوچھنے لگا، اے علی، ابھی کچھ دیر پہلے تو تم مجھ سے غصے ہو رہے تھے اور زبردستی چابی چھین کر لے گئے، اور اب تم رحم دلی والا معاملہ کر رہے ہو، یہ سب کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی ہے کہ امانتیں ان کو لوٹا دو جن سے وہ تعلق رکھتی ہیں، اس لیے میں یہ چابی تمہیں واپس دینے آیا ہوں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر عثمان بن طلحہ بہت متاثر ہوئے اور فوراً ہی کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبریل امین دوبارہ تشریف لائے اور اس دفعہ کسی آیت کی وحی کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دینے کے لیے کہ اٹھو اور عثمان بن طلحہ سے کہہ دو کہ خانہ کعبہ کی چابی اب قیامت تک ان کے اور ان کے خاندان والوں کے پاس رہے گی۔ اور پیارے بھائیو، آج بھی خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان والوں کے پاس موجود ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے اس صحابی رسول کی فیملی کو پولیس پروٹوکول حاصل ہے اور حکومت کی طرف سے سیکورٹی حاصل ہے۔
امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔